السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کا یہ کلاس بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ آج کے اس کلاس میں اردو نظم کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں جانیں گے۔ خصوصاً یہ کلاس مشہور نظم نگار نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے ہے۔ مکمل حیات و خدمات جانیں گے، پڑھیں گے اور ان کے تعلق سے، اردو نظم کے تعلق سے معروضی سوالات حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ کلاس NCERT کے 9 to 12 کے حوالے سے ہے صرف، اور تاریخ ادب اردو NCERT ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجات کے لیے جو ہے ان کے بھی حوالے سے آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی، جس میں گلزار اردو 9، سب رنگ 9 کلاس، دور پاس 10 کلاس، جان پہچان کلاس 10، نئی آواز کلاس 11، اسی طرح سے دھنک کلاس 11 اور خیابان اردو کلاس 11۔ ان سبھی کتابوں میں نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی تھی، ان سب کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ آل اردو کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ NCERT کے حوالے سے جو چیزیں آپ کتابوں میں ڈھونڈیں گے وہ آپ کو اس ویڈیو میں، اس ایک ویڈیو میں نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے مل جائیں گے، چاہے وہ شعر و شاعری ہو، ان کی خدمات ہو وغیرہ۔ BPSC TRE 4، UPLT گریڈ اور اسی طرح RPSC، BPSC TRE 4، VBCS، UGC نیٹ، UPLT گریڈ، GSSC، ان سبھی ایگزاموں میں، امتحانات میں یہ کام آنے والے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے مختصر تعارف نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے، تو ان کا اصل نام شیخ ولی محمد تھا اور تخلص نذیر کرتے تھے۔ ان کی پیدائش جو ہے 1735 یا 40 میں ہوئی۔ یہ تاریخ آپ کو، یہ دو تاریخیں جو ہیں، یہ NCERT کی جو ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجات کے لیے جو کتاب ہیں اس میں یہ دو تاریخ موجود ہیں۔ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کتاب میں اور درسی کتب میں کیا فرق ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش کے تعلق سے تھوڑا اختلاف ہے، مگر تاریخ وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 1830 آگرہ میں وہ وفات پائے، اور یہ منتقل ہو گئے تھے دہلی سے آگرہ جب احمد شاہ ابدالی کا جو دہلی پر حملہ ہوا تھا، تباہ کن حملہ، تو وہ اپنی ماں کے ساتھ دہلی سے آگرہ چلے گئے اور زندگی بھر وہیں پوری زندگی وہیں گزاری۔ مختصر سوانح حیات آپ کے سامنے ہے۔ نذیر اکبر آبادی دہلی میں 1735-40 میں پیدا ہوئے۔ یہ حوالہ ہے اردو زبان و ادب کی تاریخ NCERT کے مطابق، جو ثانوی اور اعلیٰ ثانوی کے لیے، جیسا کہ ابھی اوپر بتائیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، NCERT کی درسی
تمام درسی کتب میں تاریخ پیدائش اور وفات جو ہے وہ 1740 1830 ہے۔ 1740 تاریخ پیدائش ہے اور 1830 تاریخ وفات ہے، جیسا کہ اس کتاب میں بھی ہے، پیدائش میں اختلاف ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا تو اپنی والدہ کے ہمراہ اکبر آباد آگرہ چلے گئے۔ نذیر اکبر آبادی اور نذیر سیلانی طبیعت کے مالک تھے۔ وہ اوائل عمر میں آگرہ چلے گئے۔ متھرا میں معلمی کے فرائض انجام دیے اور ساری عمر آگرہ میں ہی گزاری۔ نذیر اکبر آبادی نے مختلف شعری اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن نظم گوئی کے حیثیت سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ نذیر کا مشاہدہ بہت وسیع تھا۔ انہوں نے زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ہندوستان کے رسم و رواج، میلوں ٹھیلوں، تفریحات و مشاغل پر جتنی نظمیں نذیر نے کہی ہیں شاید کسی اور شاعر نے نہیں کہی۔ وہ میلوں ٹھیلوں، موسموں، تہواروں، مذہبی بھوک اور مفلسی جیسے موضوعات پر نظم کہنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ہندوستانی ماحول اور تہذیب کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ عام موضوعات کو سیدھی سادی زبان میں کہنا نذیر کی بڑی خوبی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں مقامی الفاظ کا کثرت سے استعمال کیا۔ نذیر کو زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی۔ ان کی زبان انتہائی صاف، سہل اور سادہ ہے۔ نذیر اردو کے عوامی شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ نذیر نے عوام کی زندگی کے دکھ سکھ کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ان پوائنٹ سے بھی آپ کو بہت سارے سوالات نکل جائیں گے۔ نظم اور غزل ان کا خاص میدان تھا۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کا جو ہے خاص میدان کیا تھا؟ یہ نظم اور غزل اس کا جواب بن سکتا ہے۔ نذیر خالص ہندوستانی اور اردو کے معروف شاعر تھے۔ یہ خالص ہندوستانی شاعر تھے اور اردو کے معروف شاعر تھے۔ یہ ہندو مسلم سب کے غم و ماتم میں شریک ہوتے تھے۔ نذیر اپنا قلندرانہ مزاج کی وجہ سے کسی مہاراجا اور دربار سے دعوت نامہ قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کی تصانیف میں دیکھیے، روٹی نامہ، روٹیاں جو نظمیں ہیں، یہ نظم کی بات ہے۔ روٹی نامہ کو روٹیاں بھی کہتے ہیں۔ دور پاس میں یہ نظم ہے، نائن کی جو بک ہے۔ چکی نامہ، بنجارا نامہ، مفلسی، ہولی، آدمی نامہ اور کرشن کنہیا کا بالوں پر نذیر کی مشہور نظمیں ہیں۔ نذیر کو عوامی شاعر کے علاوہ لسان العصر، اردو شاعری کا چاثر، اردو کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیگر کتب میں یہ چیزیں ملتی ہیں، NCERT میں یہ چیز نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے لیے جو راہ چنی اس دور کے تمام تخلیقکاروں کی راہ سے، اس دور کے عام تخلیقکاروں کی راہ سے مختلف تھی۔ نذیر کی راہ جو ہے شعر و شاعری میں دیگر تمام جو عام تخلیقکار تھے ان سے ان کی راہ جو ہے مختلف تھی۔ سر سپاٹے تفریحی اور عوامی سروکار کی وجہ سے ان کی تخلیقی کائنات وسیع تر ہونے لگی۔ کبوتر بازی، کشتی، کنوے بازی، تیراکی یا ایسے دوسرے کھیلوں میں خاص دلچسپی تھی۔ بلا تفریق ہر مذہب کے تہواروں میں شامل ہوتے رہے۔ نذیر کے کلام میں تنوع پایا جاتا ہے۔ انہوں نے نظم کی نئی راہ ہموار کی۔ نذیر اگرچہ غزلیں بھی کہی ہیں لیکن انہیں جو ہے شہرت نظم نگاری کی حیثیت سے ملی ہے۔ اپنے خاص رنگ کی وجہ سے انہیں عوامی سطح پر غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ بھرتپور کے مہاراجا نے انہیں اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی مگر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح اودھ کے دربار سے بھی انہیں دعوت ملی مگر وہ
اپنے قلندرانہ مزاج کی وجہ سے کہیں نہیں گئے۔ نذیر اردو کے علاوہ عربی، فارسی، برج بھاشا، اودھی اور پنجابی سے خوب واقف تھے۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ٹھیلے خانچے والے بھی ان سے نظمیں لکھواتے تھے۔ ان کے یہاں میلوں ٹھیلوں، موسموں، تہواروں اور مذہبی شخصیات کے علاوہ بھوک مفلسی جیسے موضوعات پر بھی خاصی تعداد میں نظمیں ملتی ہیں نذیر کے یہاں۔ نذیر کے کچھ اشعار جو مذکورہ کتابوں میں ابھی جو ہم آپ کو بتائیں، گلزار اردو، دھنک، دور پاس، خیابان اردو وغیرہ، ایک ایک اشعار ان سے آپ کے سامنے ہے۔ تک ہر سو ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بچا کر نکارا۔ یہ شعر ان کی نظم بنجارہ نامہ میں شامل ہے دنیا میں جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یہ شعر ان کی نظم مکافات عمل میں شامل ہے۔ اسی طرح سے سیم نظم تھوڑا سے فرق کے ساتھ جو ہم کو ملا ہے وہ جان پہچان کلاس 10 میں ہے دنیا میں جس کا نام۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اسپیلنگ یا لکھنے میں غلطی ہوئی ہو۔ میاں یہ اور طرح کی بستی ہے، یہاں نام ہے، یہاں ناؤ ہے۔ کتابوں میں جو تھا وہ آپ کے سامنے۔ گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے۔ مکافات عمل یہ سب رنگ میں ہے، شاید کہ یہ اس کے ساتھ یہ نظم جو ہے جوڑے کے طور پر ہے دنیا میں جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یہ نظم مکافات عمل کے حوالے سے سب رنگ۔ لیکن چاند پہچان میں اس نظم کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے دنیا میں جس کا نام میاں ہے، کہ یہاں لفظ کا فرق گر، اور اس کے ساتھ جو ہے گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے۔ بہرحال ہے یہ انہی کی نظم، اور یہ نظم جو ہے ان کی یہ شعر جو ہے ان کی نظم نیکی اور بدی میں شامل ہے۔ یہ فرق ہے نظم ایک ہی، مگر ایک الفاظ اور جو ہے مصروں کے جو ہے جوڑے ہیں وہ الگ ہے، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ جو نظم ہے ان کا بھی حوالہ یہاں تھوڑا مختلف ہے۔ آگے دیکھیں، کپڑے کسی کے لال ہیں روٹی کے واسطے، لمبے کسی کے بال ہیں روٹی کے واسطے۔ یہ شعر ان کی نظم روٹیاں میں شامل ہے۔ دنیا میں دنیا عجیب بازار ہے، کچھ جنس یہاں کے ساتھ لے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، بدی سے بدی کی بات ہے۔ یہ شعر ان کی نظم کل جگ میں شامل ہے۔ جس جاہ پہ ہانڈی چولہا توا اور تنور ہے، خالق کی قدرتوں کا اسی جا ظہور ہے۔ یہ شعر ان کی نظم روٹیاں میں شامل ہے۔ اگلا شعر ہے، عاشق کہو اسیر کہو آگرے کا ہے، ملا کہو دبیر کہو آگرے کا ہے۔ یہ شعر جو ہے تاریخ ادب اردو زبان و ادب کی تاریخ NCERT میں یہ موجود ہے۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہ شعر ان کی نظم آدمی نامہ میں شامل ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں بلا کسی تاخیر سوالات معروضی طور پر۔ پہلا سوال ہے، اردو نظم کو مغربی تصور سے متعارف کس نے کرایا؟ حالی نے، آزاد نے، نذیر نے۔ یہ 3 نام ہیں آپ کے سامنے۔ کن لوگوں نے اردو نظم کو مغربی تصور سے متعارف کرایا؟ تو اس کا صحیح جواب بنتا ہے آپشن ڈی۔ یہ ڈی، آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ اب ڈی میں کون کون ہے؟ نذیر ہیں کیا؟ تو نذیر نہیں ہے، بلکہ حالی اور آزاد ہے۔ حالی اور آزاد نے انہی دونوں کی کوششوں سے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھی بھی ہوں، لیکن جو نام آتا ہے NCERT میں وہ حالی اور آزاد کا آتا ہے۔ انہوں نے اردو نظم کو مغربی تصور سے متعارف کرایا۔
دوسرا سوال ہے اردو شاعری میں نظم کے نمونے کس کی کلیات میں ملتے ہیں؟ قلی قطب شاہ، ولی دکنی، ملا وجہی۔ اردو شاعری میں نظم کے نمونے جو ملتے ہیں نظم کو، وہ کن کی کلیات میں ہیں؟ تو یہ محمد قلی قطب شاہ کی کلیات میں یہ جو ہے نمونے ملتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، نذیر اکبر آبادی کو، تیسرا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کو دلچسپی تھی، کس چیز میں دلچسپی تھی؟ کبوتر بازی میں، کشتی میں، تیراکی میں، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ کس چیز میں ان کو دلچسپی تھی؟ نذیر کو کس چیز میں دلچسپی تھی؟ ان تینوں میں، بلکہ ان کے علاوہ بھی ہے اور چیزیں جو ہے ان کو دلچسپی تھی، تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چوتھا سوال ہے ہر طرح کے مذہبی تہواروں میں شرکت کے لیے مشہور ہیں، تو کون؟ یہ نذیر اکبر آبادی ہر طرح کے تہواروں میں شرکت کے لیے مشہور ہیں، جانے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کی شہرت ہے غزل گوئی سے، نظم نگاری سے، مرثیہ گوئی سے۔ کس وجہ سے ان کی شہرت ہے؟ ان میں کس صنف میں ان کو شہرت ملی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، نظم نگاری میں۔ حالانکہ غزل گوئی بھی ان کا خاص میدان تھا، مگر نظم نگاری میں یہ شہرت ان کو ملی۔ چھٹا سوال ہے نظم آدمی نامہ، آدمی نامہ نظم کے خالق کون ہیں؟ نذیر، ساحر، جو ہے ساحر لدھیانوی، الطاف حسین حالی۔ آدمی نامہ اوپر آ چکا ہے، یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے، آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے نظم نیکی اور بدی کے خالق کون ہیں؟ نون راشد، نذیر، اقبال۔ نظم نیکی اور بدی کے خالق کون ہیں؟ نیکی اور بدی کے خالق جو ہے نذیر اکبر آبادی ہے، آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا۔ آٹھواں سوال ہے نذیر کی نظم آخری نامہ کس حیت میں ہے؟ مسدس، مخمس، مثلث۔ تو ان کی نظم آخری نامہ مخمس کی حیت میں ہے، آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے، مکافات عمل کس کی نظم ہے؟ نذیر، علی سردار جعفری، جوش۔ یہ نظم کن کی ہے؟ مکافات عمل نظم کن کی ہے؟ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ 10واں سوال ہے نظم آدمی نامہ کس حیت میں ہے؟ آدمی نامہ کس حیت میں ہے؟ آدمی نامہ جو ہے، اچھا اوپر آیا تھا آخری نامہ، یہاں آدمی نامہ۔ آدمی نامہ یہ پابند نظم میں لکھی ہوئی، پابند نظم کی حیت میں لکھی گئی نظم ہے۔ اگلا سوال ہے نظم برسات کی بہاریں، برسات کی بہاریں کس حیت میں ہے؟ نظم برسات کی بہاریں کس حیت میں ہے؟ تو یہ نظم جو ہے پابند نظم کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ 12واں سوال ہے نظم برسات کی بہاریں، سیم سوال آ گیا ہے، تو پابند نظم میں یہ بھی لکھا گیا ہے۔ 13واں سوال ہے 20ویں صدی کا آغاز کس کی نظم سے ہوتا ہے؟ 20ویں صدی کا آغاز اگر نظم کی بات کی جائے تو کن کی نظم سے ہوتا ہے؟ علامہ محمد اقبال کی نظم سے، بر صغیر کے سب سے بڑے شاعر، بر صغیر میں 19ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر علامہ اقبال، انہی کی نظم سے 20ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے گہری سنجیدگی اور فکر سے نظم کو داخلی سطح پر وسعت بخشی ہے۔ اگلا سوال ہے آفاقی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ آفاقی شاعر، اقبال، جوش، آزاد۔ آفاقی شاعر سے کون مشہور ہے آفاقی شاعر کے نام سے، یا آفاقی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ اقبال کو کہا جاتا ہے آفاقی شاعر۔ اگلا سوال ہے
علامہ اقبال کے بعد انقلابی شاعر کے طور پر نمودار ہوئے۔ علامہ اقبال کے بعد انقلابی شاعر کے طور پر نمودار ہوئے اختر الایمان ساحر لدھیانوی، جوش ملیح آبادی۔ کون نمودار ہوئے انقلابی شاعر کے طور پر؟ تو اس میں جوش ملیح آبادی کا نام آتا ہے۔ علامہ اقبال کے بعد جو ہے انقلابی شاعر کے طور پر جوش ملیح آبادی نمودار ہوئے۔ 16واں سوال ہے ترقی پسند تحریک کے شعراء کس صنف کی طرف زیادہ مائل تھے؟ ترقی پسند جو شاعر ہیں وہ شاعر کس صنف کی طرف زیادہ مائل تھے، کس صنف سے زیادہ کام لیا؟ تو نظم گوئی سے ہے اور نظم نگاری سے ترقی پسند تحریک کے شعراء جو ہے زیادہ کام لیے۔ ان کا تخلیقی سفر آزادی کے بعد بھی جاری رہا تھا۔ ترقی پسند شعراء کا تخلیقی سفر آزادی کے بعد بھی جاری رہا تھا۔ اگلا سوال ہے شفیق فاطمہ شعراء ان کا تخلص ہے۔ شعراء کے نظموں کے موضوعات کس نوعیت کے ہیں؟ شفیق فاطمہ شعراء کے نظموں کے موضوعات کس نوعیت کے ہیں؟ فلسفیانہ، نفسیاتی، تنقیدی۔ درج بالا میں ایک سے زائد، درج بالا میں کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے دو چیزیں۔ اگر صرف NCERT کی بات کریں تو NCERT میں یہ صرف فلسفیانہ لکھا ہے کہ وہ فلسفیانہ جو ہے ان کے نظموں کے جو موضوعات رہے ہیں وہ فلسفیانہ نوعیت کے رہے ہیں، لیکن تحقیق سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے موضوعات جو نظموں کے فلسفیانہ بھی ہے، نفسیاتی بھی اور تنقیدی بھی ہے اور نسائی بھی ہے۔ تو یہ موضوعات ان کے نظموں کے رہے ہیں۔ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 18واں سوال ہے مزدور کی لاشیں کس کی نظم ہے؟ نون میم راشد، احسان دانش، جوش۔ مزدور کی جہاں تک بات آ جاتی ہے تو احسان دانش کا نام آنا ضروری ہے۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے صبح امید کس کی نظم ہے؟ آزاد، اقبال، حالی، اقبال۔ صبح امید کس کی نظم ہے؟ تو صبح امید جو ہے وہ محمد حسین آزاد کی نظم ہے۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 20واں سوال ہے نظم دیہات کی شہزادی کس کی نظم ہے؟ علی سردار جعفری، نذیر اکبر آبادی، احمد ندیم قاسمی۔ کس کی یہ نظم ہے؟ یہ نظم جو ہے احمد ندیم قاسمی کی نظم ہے۔ نظم دیہات کی شہزادی احمد ندیم قاسمی کی نظم ہے۔ 21واں سوال ہے اردو میں عوامی شاعری کا آغاز اردو میں عوامی شاعری کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ علی سردار، نذیر اکبر آبادی، مخدوم محی الدین۔ کس کی نظموں سے جو ہے عوامی شاعری کا آغاز اردو میں ہوتا ہے؟ تو اس میں نام آئے گا نذیر اکبر آبادی کا۔ آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا۔ 22واں سوال ہے اردو کا پہلا عوامی شاعر کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 23واں سوال ہے ہندوستانی رسم و رواج پر سب سے زیادہ نظمیں کہیں ہیں؟ ابھی اوپر بات آئی تھی، نذیر اکبر آبادی نے ہندوستانی رسم و رواج پر سب سے زیادہ نظمیں کہیں ہیں۔ 24واں سوال ہے بنجارہ کس کی نظم ہے؟ بنجارہ کس کی نظم ہے؟ یہ نظم بھی نذیر اکبر آبادی کی ہے۔ 25واں سوال ہے نظم کلجگ کے خالق کون ہے؟ جوش، نذیر، اقبال۔ کون ہے اس نظم کے خالق؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی نذیر اکبر آبادی۔ 26واں سوال ہے ذیل میں جو شعر ہے نذیر اکبر آبادی کی کس نظم میں شامل؟ کیا ہے شعر؟ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہ نظم کس کی ہے؟
یہ نظم نذیر اکبر آبادی کے یہ شعر نذیر اکبر آبادی کی کس نظم میں ہے؟ تو آدمی نامہ میں یہ نظم شامل ہے۔ آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، اور ویڈیو کیسا لگا یہ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اپنے دوستوں تک جو بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں ان تک یہ ضرور پہنچائیں۔ کوئی دقت کی بات نہیں ہے، آپ کو 2 منٹ 1 منٹ لگے گا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا دوسرے اپنے ساتھیوں کو پہنچانے میں۔ لائک کریں، شیئر کریں، جزاک اللہ خیرہ۔